له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن ابني هذا لعل الله أن يصلح بها بين الفئتين عظيمتين من المسلمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عبدالستان راجي الكي. मुहर्रमुल हराम का ये महीना है। मुसलमानों का सन हिजरी इसी माह मुबारक से शुरू होता है। आप लोगों को तो सिर्फ इस कारण के लिए पता है कि अगर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस महीने में शहादत हुई
مسلمانوں سے پہلے جو اور قومیں تھی یوم عاشورہ کو وہ لوگ بھی مناتے تھے. علماء کرام نے اس کی تفصیل لکھتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی جس دن توبہ قبول ہوئی وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب دریائے نیل نے رستہ بنا کر دیا اور فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو چیخا میں اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور حفاظت فرمائی تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے جب تختہ تاج سے چڑھایا تو اللہ پاک کا فرشتہ انہیں آسمان سے لے گیا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور جس دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اور سب سے بڑی عام بات یہ ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت جس دن قائم ہوگی تو وہ بھی محرم کی 10 تاریخ ہوگی. اس اعتبار سے یہ مہینہ عام ہے. یہود 10ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھی رکھتا ہوں اور آئندہ سال اگر میں حیات رہا تو 2 روزے رکھوں گا 9ویں اور 10ویں یا 10ویں اور 11ویں کو ملا ہے تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو جائے. مسلمانوں کی تاریخ میں ایک کیا ترین باب ہے یہ اس واقعے کا. اس کی حقیقت جو ہے وہ تو ہے لیکن افسانہ نگاری اس قدر ہوئی کہ لوگ اس قدر غلو میں آئے. 2 قسم کے طبقے پیدا ہوئے. بعض وہ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافی قرار دیا اور حکومت کا متلاشی اور لالچی قرار دیا. اہل سنت کی نظروں نے وہ بھی صحیح نہیں. اور بعض وہ ہیں جنہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آ کر کے باقی صحابہ کرام کو سب کو ختم کیا یا گالیاں دی. اہل سنت کا یہ بھی مسئلہ نہیں اور وہ اسے بھی پسند نہیں کرتے. فرمایا خیر الامور اور آخرہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت درمیانے درجے کی ہے. افراط و تفریق سے بچتی ہے وہ بدعات میں نہیں جاتی اور وہ تنقید اور کٹوتری کی طرف بھی نہیں جاتی. مہاراج مسلمانوں کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے کیونکہ نوازہ رسول جدھر بولتا ہے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی بات نہیں. اور مقام شہادت خود قرآن مجید بیان کرتا ہے اتنا اونچا ہے کہ خداوند عالم یوں فرماتے ہیں جو میری راہ میں شہید ہوا اب تمہارے منہ تمہاری زبان اس قابل نہیں رہی کہ تم انہیں مردہ کہو. ان کو میں نے بڑا اونچا مقام دے دیا. اس سے پہلے کون سکتے ہیں ومن يطع الله والرسول فأولئك أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی. 4 قسم کے گروہ ہیں. انبیاء کرام کا گروہ صدیقین کی جماعت والشہداء والصالحین شہداء کی جماعت ہے نیکوکار لوگوں کی جماعت ہے. وَأَحْسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو بہترین ساتھی بناتا ہوں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا اللہ پاک کی طرف سے یہ فضل تقسیم ہوتا ہے خود بخود کسی کو نہیں ملا کرتا. صحابہ کرام کا زمانہ جو گزرتا چلا گیا پتی اپنے کو پھیلاتی چلی گئی. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل اور شہادت مسلمانوں کے لیے سبب ثابت ہوا. حسنین کریمین نے خود وہاں دروازے کی پہرےداری فرمائی. ظالموں نے پیچھے سے آ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا. اس کے بعد معاملہ بڑھتا چلا گیا. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا.
اس کے بعد معاملہ اور بڑھتا چلا گیا، وقت کی مصلحتوں کی پیش نظر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں خلافت کا وارث یزید کو بنا دیا، اور یزید نے مدینہ منورہ میں اطلاع بھیج دی عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے میرے لیے بیعت لے لو۔ ادھر امام انبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان حضرات کا کیا مقام ہے؟ جس وقت میں یہ دونوں جگر پیدا ہوئے، دونوں ماں پارے پیدا ہوئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے نوازوں کے منہ پہ پانی پڑ پڑ کر دم کر کر کے چھڑکا، آپ نے دم بھی فرمایا اور ان کے لب اپنے لبوں میں لے کر انہیں بار بار پیار فرمایا، صبح سے لے کر شام تک کھلاتے تھے۔ کوئی اور دنیا میں ایسا نہیں جو حسنین کریمین کے سوا امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرتا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، سیدنا حسین آ کر پشت پہ سوار ہو گئے، آپ نے سجدہ کو لمبا کر دیا، خدا کی حمد و ثنا کو لمبی کر دی، پر سر نہ اٹھایا، مبادا حسین گر جائے اور چوٹ کیوں نہ لگ جائے۔ اور ارشاد فرمایا، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن دور سے آ رہے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، ارے مسلمانوں کو حکم ہے خطبے میں بات نہ کرو، خطبے کے دوران میں جب خطبہ شروع ہو جائے نماز نہ پڑھو، قرآن کی تلاوت نہ کرو، کسی کو کچھ کرتے ہوئے روکنا ٹوکنا بھی منع۔ لیکن حضرت حسن کو جب حضور نے آتے دیکھا، منبر کے نیچے تشریف لے آئے اور گرتے پڑتے حسن کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا، لوگوں اور لوگوں یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کرانے کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا سیدنا شباب اہل الجنت الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا یہ دونوں بہشت میں جنت کے سردار ہوں گے۔ صحابہ کرام سے یہاں بھی ان کا بڑا مقام سمجھا جاتا تھا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، تمام صحابہ کرام کو بدری صحابہ موجود ہے، احد کے شریک ہونے والے صحابہ موجود ہیں، سب کو 500 مل رہے ہیں۔ آئی حسنین کریمین کی باری، فاروق اعظم نے فرمایا ان دونوں کو 5,000 ہزار دے دو۔ عبداللہ بن عمر بول اٹھے، امیر المومنین میں بدری ہوں، میں ہر جنگ میں شریک ہوا ہوں اور میں ہر جہاد میں شریک ہوتا ہوں، مجھے 500 اور علی کے بیٹوں کو فاطمہ کے بیٹوں کو 5,000 کیوں مل رہا ہے؟ فرمایا خبردار کوئی تیرے دل میں ان کی برابری کا کبھی جان نہ آ جائے، کبھی دماغ میں تفکر نہ دکھانا، ارے تم نے پیسوں کو تو دیکھ لیا، تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیرا آقا کون ہے اور ان کا آقا کون ہے، اور تو یہ کیوں نہیں دیکھتا تیری اماں کون ہے ان کی اماں کون ہے، تو نے یہ کیوں نہیں دیکھا ان کا نانا کون ہے اور تیرا نانا کون ہے، ان کی نانی مائی خدیجہ تیری نانی اور ہے، ارے ان کا نانا محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیرا نانا کوئی اور ہے، تیرے دماغ میں برابری کا دھیان کیسے آ گیا؟ یمن کے ملک سے جوڑے آ گئے، صحابہ کرام نے فاروق اعظم نے تقسیم فرما دیے، اعلیٰ قسم کے 2 جوڑے سنبھالے رہتے ہیں، ہر صحابی سوچتا ہے فلانے جوان کو دیں گے، فلانے جوان کو دیں گے، لیکن جب سارے لوگ لے چکے ارشاد فرمایا کدھر پہنچا ہے رسول کہاں ہے، فاطمہ کے لگتے جگر کہاں ہے، بلاؤ یہ جوڑے میں نے اسپیشل طور پر ان دونوں کے لیے منگوائے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بڑا مقام ہے، صحابہ کرام کے یہاں بھی بڑا مقام ہے۔ آئی ہے باری اجازت کی، مدینہ منورہ میں آرڈر آ گیا ان دونوں سے بیعت لے لو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا، حضرت حسن کا آخری وقت ہے، بالکل آخری وقت ہے۔ حضرت حسین نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ زہر دینے والا کون ہے؟ فرمانے لگے اگر بتاؤ تب بھی نقصان ہے، نہ بتاؤ تب بھی نقصان ہے۔
अरे बताऊं तो अपना घर बदनाम है, और अगर ना बताऊं तो तेरी जान भी खतरे में है। खुद घरवाले ने शहर दिया, बादशाह के कहने पर तू हाकम को शहर दे दे, मैं तुझे अपनी बेगम बना लूंगा। अरे शिक्षा ना तो लालच का, ये तो समा का, कभी ना सोचा कि हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं और किसी जान से मार रहे हैं। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 61 हिजरी में मदीना मुनव्वरा से रवाना हो गए। मक्का मुअज़्ज़मा में आकर क़याम पज़ीर हुए। तमाम साल बच्चा भी साथ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला, दौड़े दौड़े तशरीफ लाए और फरमाने लगे, और मेरे चचा से कहते ना जा, इस हालत में लोगों की तरफ ना जा। इराकी लोगों ने तुम्हारे अब्बा से वफा ना की, तुम्हारे भाई से वफा ना की, तुम इस हालत में वहाँ जाकर लोग देखा। फरमाने लगे, मुझे उन्होंने फरमाया मेरे पास उनके 3 खतूत मौजूद है। इराका पर वाकई चले गए। मक्का मुअज़्ज़मा में आकर के भी सहाबा-ए-किराम ने बड़ा मना फरमाया। फरमाने लगे, मैं आंखों दिल जज़्म कर चुका हूँ, मेरा इरादा पक्का हो चुका है, अब उसको तोड़ा नहीं जा सकता। और अगर ये मंजूर है कि 12 बच्चों के सामने शहीद किया जाऊं तो मैं इन्हें भी छोड़ नहीं सकता। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मंजिल पर मंजिल तशरीफ ले जाने लगे और आपने अपने से पहले मुस्लिम इब्न अकील को कूफे से हालात जांचने के लिए भेज दिया। मुस्लिम इब्न अकील ने कूफे में जाकर ऐलान कर दिया, लोगों जिन्होंने हुसैन के हाथ से बहस करनी हो मेरे हाथ से बहस कर ले। लोग इतने इकट्ठे हुए कि लोगों में कई हजारों की तादाद में बहस करने वाले शामिल हो गए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अपने महल से ऐलान कर दिया जो इनसे हट जाएगा उसको इतना रुपया मिलेगा, जो हुसैन की बैठ तोड़ देगा हम उसको इतना बड़ा ओहदा देंगे, उसे सोना चांदी देंगे, उसे जायदाद देंगे, रुपया पैसा गल्ला बहुत मिलेगा। उलमा किराम ने लिखा है कि लोग टूटते चले गए, लालच से मारे, समाहित से मारे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामन लोग तोड़ते चले गए। हालात यहाँ तक मुहर्रिखीन ने लिखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम फरमाते हैं कि ज़ोहर की नमाज में मुस्लिम इब्न अकील के पीछे नमाज पढ़ने वालों की तादाद 40,000 की थी, असर की नमाज में 18,000 की थी, मगरिब की नमाज की नियत बांधी तो 500 थे, सलाम तेरा तो एक भी नहीं। सोने चांदी को बटोरने वाले, जायदाद को अपनाने वाले, हर तरह से अपना पेट भरने वाले, नवाज़े रसूल से तय करने के बाद अपना हाथ फेंक रहे। हालत ये है कि अब कूफे शहर में मुस्लिम इब्न अकील का वापिस कोई नहीं बनता। तमाम लोग अलग अलग जो मिल रहा है। इस हिजरी से मुसलमान का ईमान कैसे में दिखना शुरू हुआ, आज तक दिख रहा है। आज हमारे ईमान की कीमत पैसा है, हमारे कुरान की कीमत पैसा है, हमारी इज्जत और आबरू की कीमत पैसा है। नाम फेरा तो अकेले उधर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने ऐलान कराया, जो मेरे हवाले मुस्लिम इब्न अकील को करेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। अल्लाह अल्लाह। और देखिए नबी के खाने का चमचमाता हुआ चाक इनाम और इकराम के लालच में लोग मुस्लिम इब्न अकील को तलाश कर रहे हैं। मैं पकड़ के ले जाऊं मुझे लालच मिलेगा। मुस्लिम इब्न अकील परदेसी मुसाफिर इस तंग गलीले परेशान खड़े हैं। दिल उर्वा माई की नजर पड़ गई, कहने लगी आप परेशान क्यों हैं, आप हैं कौन? मुस्लिम इब्न अकील की आंखों में आंसू आ गए, फरमाने लगे माई आज तो कोई भी नहीं, मैं परदेसी मुसाफिर हूँ, गरीब तैयार हूँ, नाम मेरा मुस्लिम इब्न अकील है, हुसैन का तेरा भाई हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ से भेजा था, लोगों ने इतनी कसरत से बैठ की कि आज शाम सारे बेवफा हो गए, मेरे कत्ल के डरते हैं। अल्लाह गनी ईमान की दौलत मिले थे औरत को मिल जाए, कहने लगे मेरे घर को जीनत बख्शो, मेरे घर को रौनक बख्शो, जब तक मेरे दम में मर जाऊंगी पर आपको दुश्मन के हवाले हरगिज़ न करूंगी।
مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیا. تلاش سے تلاش ہو رہی ہے. کلمہ پڑھنے والے تلاش کرتے پھرتے ہیں, نمازیں پڑھنے والے تلاش کر رہے ہیں. نبی کے خاندان کے ایک فرد کو پکڑ کے کہیں گے وقت کا بعد کا انعام دے گا. اس قوت سے دولت بٹور رہے کیا حال ہے کیا ہے. آخرکار چراغ لگانے والوں نے چراغ لگا دیا. آندھی بن عروہ کے مکان میں چاروں طرف سے مکان کا گھیرا ڈال لیا گیا. خاندان نبوت شجاعت بہادری کا پیکر فرمانے لگے آندھی میری تلوار دے دو, میں مردانوں کا مقابلہ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں, اور اپنی طرح گھر میں بیٹھ کے مرنا میرے لیے اچھی موت نہیں. تلوار لے سے باہر نکلنے لگے. آنے دنوں باہر آئی اور آتے لوگوں سے کہنے لگی ہٹو میرے دروازے سے دور ہو جاؤ. وہ کہنے لگے مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو. کہنے لگی جب تک میں میرے دم میں جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک میں مسلم ابن عقیل کو بالکل تمہارے حوالے نہیں کر سکتی. اس ظالم نے تلوار ماری, آنے بن عروہ کو شہید کر دیا. مسلم ابن عقیل باہر تشریف لائے اور مقابلہ کرتے رہے. زخموں سے نڈال ہو گئے, چور چور ہو گئے. ایک دیوار سے سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے. ایک کمینہ آ کے پڑا اور اس نے مسلم ابن عقیل کے لبوں پہ تلوار, اور اس کے بعد بھی جگہ تھی میری پناہ میں آ جائے میں حفاظت کروں گا. اور مسلمان جب تو جگہ کرنے میں آئے تو کافروں کو بھی شرمندہ ہے. مسلم ابن عقیل کو جگہ کے ساتھ بنا دی اور عبید اللہ بن زیاد سے جا کر حوالے کر دیا. انعام مارا, لالچ پورا کیا. آج کیا ہے وہی کس سے برابر کر رہے ہیں. دنیا میں ہمیشہ تاغوتی طاقتیں بھی رہیں گی, ہم پرست بھی رہیں گے, وہ مار کھاتے رہیں گے, وہ کھلاتے چلے جائیں گے, وہ دولت بٹوریں گے تو اپنا ایمان بچاتے چلے جائیں گے. حضرت حسین کو پتا چل گیا راستے میں کہ مسلم ابن عقیل کو بھی ہے بے دردی سے شہید کر کے باہر پھینک دیا گیا. اور آپ چاہتے تھے کہ واقف ہو جاؤں, لیکن مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا ہم جب تک انتقام نہ لیں ہم واپس نہیں جائیں. کچھ آگے بڑھے. ارجن یزید نے قطار فوج کے ساتھ آ کر کے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا. نماز کا وقت آیا, حضرت حسین نے فرمایا تم الگ نماز پڑھو گے یا میری بات. لوگ کہنے لگے کہاں ہمارا مقدس فاطمہ تو سارا کا نور نظر امام ہو, ہم نماز پڑھے. حملے تھی 1000 یزیدی فوج نے امام حسین سے پیچھے نماز پڑھی اور کہا تجھ سے اچھا اس وقت امام کوئی نہیں. نماز بھی پڑھتے جاتے ہیں, تلواریں بھی سنبھال رہے ہیں. چاروں طرف سے گھیر گھاڑ کر لے آئے میدان میں. ادھر عبید اللہ بن زیاد نے خبر دے دی ایسی جگہ میں وہ کرنے دینا جہاں پانی کا آرام ہو. کون کہہ رہا ہے؟ جو حسین کے نانا تھے, قیامت میں حوض کوثر کے پانی کا متمنی ہے, وہ حسین کا پانی بن کر رہا ہے. وہ حکمت الدارات کے قبیلے علی مرتضیٰ کی اولاد اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کا پانی بن کر مورخین نے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور اوروں نے بھی تفصیل سے لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے 4-5 خطبے ارشاد فرمائے. عمر بن سعد سامنے کئی ہزار فوج لے کر اور آ گئے. سب کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا لوگوں یہ بتاؤ ساری زندگی میں ساری عمر میں کبھی تم نے مجھے جھوٹ بولتے تو نہیں دیکھا. ساروں نے اقرار کر لیا اور لوگوں تو نے مجھے کبھی نماز ترک کرتے تو نہیں دیکھا.
सबने इकरार किया और तुमने कभी मुझे किसी खैर का माल खाते तो नहीं देखा। सबने इकरार किया। फरमाया तुमने कभी सुना भी ना होगा कि मैंने जिना किया। सबने इकरार किया। और लोगों तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, आसमान के नीचे जमीन के ऊपर मेरे सिवा कोई नबी का पराए रात लगाता मौजूद नहीं। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है हमने खाया कभी नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ने हमारे बारे में फरमाया सैयद और और लोगों अगर तुम्हें मुझसे दुश्मनी है, मुझसे अदावत है, तो मेरे नाना की करामत का ख्याल करो और मेरी माँ की हुर्मत का ख्याल करो। तुम मुझसे तारुफ क्यों करना चाहते हो? नहीं बात बनती, कोई बात भी मानने के लिए तैयार नहीं। लाओ और थैले खत निकाल कर ढेर लगा दिया। तुम सबने हमें खतूत लिख लिख करके बुलवाया, तुम्हारे खातिर मेरे हाथ आए कि हम आपके दुश्मन नहीं है, आपको तलाश कर रहे, आप आकर हमारे क़यादत फरमाए, हमारा कोई रहनुमा नहीं, इसलिए मैं हाजिर हो गया हूँ। तुम्हारे यहाँ हुक्मरान जालिम है, वो जाबिर है, वो हदूदुल्लाह को तोड़ता है, खुदावंद आलम की मुकर्रर करता हुदूद की परवाह नहीं करता, इसलिए तुम्हारे बुलाने पर मैं हाजिर हो गया हूँ। अब अगर तुम नहीं चाहते तो मैं वापस चला जाता हूँ या किसी सरहद पे जाकर के कुफार के साथ जिहाद शुरू कर देता हूँ, या फिर तुम मुझे और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे यजीद को मिला दो, हम आपस में गुफ्तगू कर लेंगे। लेकिन ये जालिम लोग जानते थे अगर हुसैन इब्न अली फातिमा को सारा का बेटा और यजीद बिन मुआविया आपस में मिल जाते तो हमारी हंडिया गर्म नहीं होगी। आंसू जिस तरफ ना लगे, बिल्कुल नहीं लगने दिया। उन्होंने देखा कि कबीले खानदान के अपराध प्यार से निधान हो रहे हैं। 20 आदमियों का दस्ता पानी लेने के लिए भेज दिया। बड़ी मुश्किल से तीरों की बारिश में मत भर के लाए। अंदाजा लगाओ आज पानी किसको ले जाने देते हैं। फातिमा की बेटी अगर तो ज़ैनब प्यासी है, फातिमा बिन्ते फातिमा प्यासी है, आज अली इब्ने, आज हज़रत हुसैन की औलाद प्यासी है, आज हज़रत हसन की औलाद प्यासी है, और मुसलमान कलमा पढ़ने वाले बड़े खुश हो करके पानी रोक रहे हैं। अब तो वो बात भी नहीं रही कि आप लोग ये कहें कि जो मुसलमानों ने रोक कैसे दिया होगा। मुसलमान कभी पानी के लिए रोकता है या मुसलमान कभी किसी का जुर्म करता है? तुमने करीब के दिनों में देखा कि मुसलमान ने मुसलमान को किस तरह से मारा, और मुसलमान कहलाने वाले मुसलमानों के कितने जान के, माल के, आबरू के, इज्जत के। क्यों? इसलिए कि लोग रुपए पैसे के गुना, लोग जायदाद के भूखे, लोग रुपए पैसे के भूखे, दौलत के भूखे, गले और कपड़े के भूखे, औरतों के भूखे। हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बार बार समझाया, यके बात कीजिए समझाया, लेकिन कोई बात कारगर न हुई। इधर से मार का कर्म होने वाला है। अरे तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया टूटने वालों, अगर मेरे साथ कुछ और सलूक नहीं करना चाहते तो मुझे कम से कम दुआ और इस्तिग़फ़ार के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, दुरूद शरीफ के लिए आखिरी रात मुझे मोहलत दे दो। हुसैन मोहलत मांग रहे आखिरी रात की इबादत के लिए। चुनाती की मोहलत दी गई, चारों तरफ से मुहासरा कर रखा है, घेरा डाला, कुछ खा न ले, कुछ पी न ले, इनके कोई चीज हाथ न लग जाए। सुबह के वक्त फिर नसीहत फरमाई, तुम ऐसा हरगिज़ न करो, मारे जाओगे, मेरे खून का बदला तुमसे लिया जाएगा, तुम बहुत बुरी तरह से तबाह हो जाओगे, आसमान तुमसे टूट पड़ेगा, कहरे इलाही आएगा, तुम मुझे कत्ल करके अपने आप को कभी इस जिल्लत से नहीं बचा सकोगे। लेकिन वो नशा कैसे लोगों को इधर उधर होने दे देता।
چنانچہ مار کا گرم ہو گیا. ارے دیکھتے ہی دیکھتے اس طرح سے رستے حسین میں سے نوجوان نکلے. مبارکت شروع ہوئی. ایک کی لڑائی میں حسین کے ساتھیوں نے کتنے ظالموں کو قتل کر دیا. ادھر عمر بن سعد بولا, ادھر دیش بولنے لگا اور کہنے لگا ارے یکدم حملہ کر دو, سچائی کیا ہے, پتھر مارے تو تب بھی مر جائیں گے. چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے, تلواریں اٹھا کر لے کر کے حسین کے خاندان پر باقی افراد کے دل پڑے. دیکھتے ہی دیکھتے میدان لہولہان ہو گیا. حاتم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ اور میدان میں آئے اور ظالموں سے لڑتے لڑتے دور ہو کر زخموں سے شہید ہو گئے. حضرت حسین نے اٹھایا اور پیشانی پہ کوسا دیا اور میرے یتیم بھتیجے تجھے شہادت مبارک ہو. معصوم بچے کو گود میں لے کر سیدنا حسین آئے اور لوگوں کے سامنے رکھ کر فرمانے لگے, لوگوں تمہیں مجھ سے عداوت ہوگی, مجھ سے دشمنی ہوگی, میری ساتھ تمہارا حسد بغض ہوگا. اس معصوم سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ارے اس کے لیے پانی چاہیے. زبان تالوں سے چپک گئی. دشمن کی طرف سے تیر آیا, بچے کے حلق سے پار گزر گیا. خون کی چلو بھری آسمان کی طرف پھینک دی اور الہی فرمانے لگے, الہی دیکھ میرا آج فاطمہ الزہرا کا گھرانا کتنا مجبور ہے. اور سونے سے رونے کی آواز آنے لگی. فرمایا چپ کر جاؤ, استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. مدد پکڑو نماز کے ساتھ, نماز میں پاری شریک ہو جاؤ, نماز میں مشغول ہو جاؤ, تلاوت میں مشغول ہو جاؤ. ایک مانگنے والی اسی موقع پر فقیر نے کہنے کے دروازے پہ آ گئی. اندر سے آواز آئی, ساری عمر کیا کرتے تھے, کھلایا کرتے تھے, پہنایا کرتے تھے, آج تو تیسرا دن پانی کو طرف سے چلا گیا. جن کا مقدر اچھا وہ اس وقت بھی کامیاب نکلے. محبوب نے طلب تک بیٹا ان کے ساتھ ہے, ساتھ ماں بیٹا دونوں چل رہے ہیں. مولوی کہتا ہے کہ شور کی آواز آئی. اما کہنے لگی بیٹا دیکھ کے آؤ کیا بات ہے. اما ٹھہر گئی, بیٹا دیکھنے کے لیے گیا. واپس آ کر کے کہنے لگا امی جان لشکر حسین پہ کوفے کے ظالموں نے حملہ کر دیا اور وہ ان کو بے ترتیبی سے شہید کر رہے ہیں. فرمانے لگی امی کہنے لگی, اور میرے بیٹے میں نے تجھے حلال کا جانا اور میں نے تمہیں بغیر وضو کے دودھ نہ پلایا. ارے فاطمہ کے بیٹوں پہ ظلم ہوتا دیکھ کر مجھے بتانے کیوں چلا؟ ان کے ساتھ میں ان شریک ہو کر ان کے ساتھ وہ کیوں نہ شہید ہو گیا؟ امی جان صرف بتانے آیا ہوں, میری اماں انتظار نہ کرتی رہے, میرا واپسی کا پکا ارادہ ہے. ہاں بیٹا تو بھی چلا جا. بیٹا آزادی دوڑ رہا ہے. اماں پیچھے پیچھے آپسی کانپتی آتی ہے. میں گاڑی کے قریب پہنچی اور بیٹا جنگ میں شریک ہو گیا. ادھر ماں نے جھولی پھیلا دی, الہی میرے بیٹے کی قربانی کو بھی قبول فرما. حسین نے مل کر کے ساتھ دیا, ظالموں سے مقابلہ کیا. ادھر ماں نے چولی پھیلا رکھی ہے دعا کے لیے, ادھر بیٹے کا سر قلم کر کے اس ظالم نے ماں کی طرف پھینک دیا جو دیکھ رہا تھا. سر یوں جولی میں آ کے پڑا تو ماں نے روئی نہیں, دھوئی نہیں, جگہ پتا نہیں کری. ماں نے اپنے بیٹے سے منہ کو نہیں چوما, چاٹا نہیں, کوسا نہیں دیا, بلکہ جولی میں سے سر اٹھا کر میدان کی طرف پھینکتی ہوئی کہنے لگی, خدا کی راہ میں دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا ایک ایک فرد, علی اکبر, علی اصغر, حضرت عباس, قاسم ابن حسن اور 72 کل شہید ہو گئے. اکیلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے نماز سو پر میں دے کر لینے دو.
مگر لوگوں نے نماز کی اجازت نہ دی. سیدنا حسین کا دل دکھا, سیدنا حسین کا خاندان کا چراغ گل کر دیا. اللہ کے بندے نے فاطمۃ الزہرا کے لفظ ذکر نے اسی وقت دعا کر دی, الہی جو مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے انہیں ساری عمر میں کبھی بھی جماعت کی نماز نصیب نہ ہو. قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ انہیں جماعت کی نماز نصیب نہیں. سیدنا حسین نے دعا کر دی, الہی مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتے, میں تیرے نبی سے قرآن میں نے سیکھا, میں آپ سے قرآن ہوں. الہ العالمین جو میرے قاتل ہو ان کے امثیلے سے قرآن کی قانت نکال لے. آج قاتلین حسین کی یہ پہچان ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید پورا کبھی یاد نہیں ہو سکتا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تم مجھے مہلت دو یا نہ دو پر میں اپنے رب کی حضور میں زندہ رہ ضرور ہوں گا. انہوں نے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے آگے بڑھ کر کے تیمم فرمانا شروع کر دیا. ایک ظالم آگے بڑھا, اس نے ہاتھ میں نیزہ مارا اور دوسرے نے کندھے پہ تلوار مار دی. اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھو گویا خون سے وضو فرما رہے ہیں اور سربا سجود ہو گئے اللہ پاک کے حضور میں. اور سجدہ کس طریقے سے فرمایا, فرماتے اٹھا سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوگی تاری, اٹھا نہ سجدے سے کچھ ایسی معویت ہوگی تاری, صحیح کہنا تو نیند آ گئی آغوش خنجر میں. ایسا سجدہ کیا کہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا. سر کا سجود ایسے ہوئے کہ سر کر اٹھایا ہی نہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر سجدے میں رکھ دیا اور لوگوں کو یہ بتا دیا, جو میرے مذہب سے ہوگا, جو میرے طریقے سے ہوگا, جو میرے اوپر ایمان رکھتا ہوگا, جو مجھے ایمان مانتا ہوگا, جو میرا اہل بیت کا محب ہوگا, جو ہماری محبت کرتا ہوگا, میں تمہیں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے سر سجدے میں دیا. ارے مرتے دم تک ایک بھی نماز کا نہ کرنا, سر سجدے میں رکھا. آگے بڑھا, سیدنا حسین کا سر قلم کر لیا اور کہنے لگا, آپ میرے اونٹ کو سونے چاندی سے لاد کو, میں نے فاطمۃ الزہرا کے بیٹے کا سر الگ کیا ہے اور بات پہ سر لگا کر کے دمشق کی طرف جلوس بنا کر کے لے کے چلے. آخری وقت میں ایک بدماش نے یہ حرکت کی, خیمے کی طرف دوڑنے لگے. چنانچہ حضرت حسین کی نظر پڑ گئی. ارے آبرو کا مفہوم تو دیکھو, عزت کا تقدس تو دیکھو. فرمانے لگے, اور ظالمو کن کی طرف چلے ہو, تم نبی کی بیٹیوں کی طرف ہاتھ اٹھانے چلے ہو. ارے ابھی تو کھا جا رہے ہیں, ابھی میں زندہ ہوں, تم فاطمہ کی بیٹیوں کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ, خیمے کی طرف آگے نہ بڑھو. ارے میری عزت کو نہ تکو, خدا کی قسم میں نانوں نے سارے جان کی آبروں کی حفاظت فرمائی. دل کی طرف آگے بڑھ رہے, جلوس بنا کر کے لے کے چلے, بظاہر رو رہے, ہٹا بڑھا کر رکھا ہے, خود ہی پتھر اتارا, خود ہی شہید کیا اور خود ہی مار کے پیٹ سے ماتم کرتے ہوئے چل پڑے. لوگوں کے بڑے ٹھنڈ یاد ہے, پرانے کافی ہے مسلمان بابا, خدا اتنا بڑا ظلم کیا کہ پانی کا خطرہ نہیں, نماز کی اجازت نہیں, قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں, اور ادھر رونا پیٹنا تو خود ہی شروع کر دیا. عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں, ابن مرجانہ کے دربار میں جا کر کے سر رکھا اور بڑے فخر کو کہنے لگا, میں سر لایا. اور کبھی ایمان نکل جائے, جب آدمی پتھر دل ہو جائے, دل ہو جائے تو پھر رحم نکل جاتا ہے, پھر دلا رحمی ختم ہو جاتی ہے. سیدنا حسین کے آنکھوں پر کام کی مار کر کہنے لگا, اسی منہ سے ہمارا مقابلہ کرنے آیا تھا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے صحابی موجود ہیں. فرمانے لگا, ظالم کیا کرتا ہے, خدا کی قسم میں نے بار بار دیکھا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو اپنے لبوں میں لے کر بار بار بوسا دیا کرتے تھے. کس سے
कोई रिश्ते का लिहाज करता हूँ, वरना कपड़ा करा दूंगा। मैं तेरा एहतराम करता हूँ। फरमाया तू क्या एहतराम करेगा? तू जालिम है, तेरा बाप जालिम था, तुम सब जालिम। ऐसे वक्त में और फिर इतने प्यार जाने मस्जिद में आया, आगे कहने लगा खुदा का शुक्र है हमने छठा हुई। लौट बिल्ला 10 इतने कसाब मारे गए, तोबा, यानी झूठे का बेटा झूठा मारा गया। एक नबी न सहाबी है। आज तो लोग इतने की कर सकने हैं, अरे कुछ न कर सको, ईमान तो हो जाएगा तो कर। मस्जिद में नबी न सहाबी पूरा सहाबी सैकड़ों साल की उम्र है, तलवार चारों तरफ खड़ा करके लगा, कसाब तू तेरा साथ का साथ, तेरा काका के साथ हुक्म लेकर के परवाज तू सैयदना हुसैन और अली मुर्तजा की मेरे सामने तौहीन न कर। नबी के दामाद और नबी के नवासे की बुराई करता कभी लगा कौन है? जो फलाना सहाबी है, क्या उड़ा दो इसकी। उसने कहा मैं इस दर्जन कुरान में बड़ा खुश हूँ, अल्लाह पूछेगा इतने प्यार का तेरा क्या झगड़ा था, मैं कहूँगा मेरे हाथ में हुसैन का दामन था और ये बदमाश उसे छुड़ाता था। फिर इस पर को लेकर के दमिश्क पहुंचे। मुर्रिखीन ने लिखा है कि ये जीत ने इस पर बुरा बनाया, मैंने तुम्हें कब कहा था कि कत्ल कर देना, मुझे बुलाने थे, मेरे पास ले आते, ये हुआ वो हुआ। और यहाँ तक किया मुर्रिखीन ने लिखा है कि इन मकतूलीन शुहदा की लाशों पे शहीद करके भी खबर नहीं आया, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा। लोग कहते हैं मुसलमान तरक्की नहीं करता, अरे तरक्की काहे की करे? एक हाथ में तुम्हारे मेरे भी कहा, एक हाथ में हमारे कुरान है और एक हाथ में हमारे शैतान का कपड़ा जो चाहे करते हैं। अब क्या हो रहा है? मिलावट करनी पड़े तुमने से कोई हटता है, रिश्वत मिले कोई फेंकता है, जाओ ये खजूर मैं नहीं खाता। झूठ बोल कर दौलत कमानी पड़े कोई हटता है, किसी का गला काट कर अपनी जायदाद बनानी पड़े तो बाहर आता है नहीं। जिसका नाम नहीं लगता वो वली, जिसका लग जाए तो फिर पूरा तोड़ता है। उधर यजीद के दरबार में किसानी सरदार बैठा हुआ, फातिमा बिनते ज़ैनब रज़ियल्लाहु, ज़ैनब बिनते फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत हुसैन की बहन की तरफ देख कर कहने लगा ये तो मेरे हवाले कर दो, बड़ी हसीन है। अल्लाह ताला बाप भाई सारा खानदान शहीद कर दिया और ये सभी सब भी कहाँ है? ये कहने लगा वो पढ़ने वाली अभी जवान होने लगी है, वो मेरी है। बोल उठी तुम भी बुयूतिकुम लफ़रक़ल्लज़ीन कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, खबरदार करीब तुम सब पे मौत आ जाएगी। तुम हिसार की नजरों से, गंदी नजरों से किस खानदान की बेटियों को तक रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उस फातिमा की बेटी हूँ जिसने आखिरी वक्त में ये वसीयत फरमाई थी मेरी अगर मौत दिन में आ जाए, मेरा जनाजा फिर भी रात को उठाया जाए। तुम्हारे बच्चों को खिलाया पिलाया, औरतों की भी ख़वातीन की भी खिदमत की, कई रोज तक मेहमान रखा, उनके जो जेवरात लूटे थे उनका भी नुकसान किया। अभी तुम सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे तो बड़े तालीम के यार नबी के घराने की ख़वातीन की बालियां उतार ली, उनकी चूड़ियां छीन ली, उनके कपड़े उतार लिए। अरे खुदा ना करे जाए इधर हो जाए, पानी मुंह में पीछे डालने में पहले उस मरने वाले की घड़ी उतारोगे। पानी का घूंट बाद में डाला जाएगा, पहले उसके टंकी जेब को लेकर इधर उधर गए दो। पता नहीं हम जो उन्हीं की नजर लेते हैं क्या हुआ? किसी का कोई मैं तुम्हें सपोर्ट कर दो, ये तुम्हारे सपोर्ट है। चंद दिनों के बाद देखना फिर क्या होता है, अगर सारे को खा करके सरकार भी ले जाए, अकल नहीं।
مدینہ منورہ کی خواتین قیدیوں کی تیاری کرتی، چند محافظ پاک کرتی ہے. ایک محافظ نے بڑا شریفانہ ہمدردانہ راستے میں برتاؤ کیا. یہ لوٹا پٹا خاندان اور یہ خواتین مدینہ منورہ پہنچی، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں حضرت زینب نے فاطمہ بنت فاطمہ نے اپنی چوڑیاں اتار کر محافظ قافلہ کے حوالے کی اور کہا راستے میں تم نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کیا ہے، اس لیے ہم تمہیں یہ سیوا دے رہے ہیں، تمہارا انعام دے رہے ہیں. ارے مدینے والے محافظ تو بڑا اچھا نکلا، تو بڑا سنجیدہ نکلا، تو بڑا سمجھدار نکلا. میرے جیسا ہوتا تو ڈوب گیا ہوتا، لالچ میں مر گیا ہوتا. چوڑیاں پالیاں واپس دے کر کے کہنے لگا خدا کی قسم میں نے سونے چاندی کی لالچ میں تمہاری خدمت نہیں کی، البتہ انعام ضرور لوں گا. اور میرا انعام یہ ہے جب قیامت کا میدان حشر برپا ہو اور میرا ہم سر پوچھنے والا میرا ساتھی کوئی نہ بنے، جب میری بتا والی مجھے پھنسائیں گی ذرا اپنے لالوں سے کہہ کر میری شفاعت کرا دینا. میں نے یہاں کے لیے آگے کے لیے ایک بار ثابت کرنا کیا کیوں؟ اس لیے تم اس خاندان کی مستورات ہو جو اس طرح کر شہید ہوئے تھے چیزوں کی گھر تلاش ہے سب کو جھکا نماز میں ہوتی ہے دل کو کھولو کر لطف اٹھا نماز میں شیر خدا کے لال نے ایسی پڑھی ہے کیا نماز، اس کی نماز دیکھیے کوئی پڑھے گا کیا نماز. خنجر ظلم ہل گیا ہوتی رہی ادا نماز، پہلے حسین کی طرح سر کو کٹا نماز میں. اور خاندان نبوت کے ساتھ لوگ لالچ میں کیا کر گزرے اور کیا کچھ ان کے ساتھ پھر بنا. کہتا میں مامولا کے آپ کو مہمان کی خوب کی کھانا تو در کنار تھا پانی کی بوند تاک نہ دی اور ظلم و ستم کو دیکھیے تیرے حلق پر توری آج کی دریا کا سر بچ گیا نماز میں. انہوں نے یہ ثابت کر دیا میں نمازی، میرے ماننے والے بھی نمازی، میں قرآن کا حافظ، میرے ماننے والے بھی قرآن کے حافظ، میں آل نبوت کا بہت بڑا پروانہ. جو ہم سے محبت کرے گا وہ کبھی کسی کا حق نہیں کھائے گا، وہ کبھی بھی برائی کو دیکھنا سوارا نہیں کر سکتا. بار بار کہا گیا یہی کھڑے کھڑے بیت کا اعلان کر دو تمہیں گورنری مل جائے گی، یہی کھڑے کھڑے پر اگر تم یزید کی بیت کا اعلان کر دو تمہیں خزانے مل جائیں گے. فرمانے لگے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن میں اس ملک میں اس میدان میں ایمان کا سودا کرنے نہیں آیا. میری یہ گردن تک سکتی ہے پر باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی، میں جھکانے نہیں آیا. اگر آج حسین نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا کالی کمرے والے کے سامنے میں کیا منہ لے کر جاؤں؟ میں وہ درخت دے کے جاؤں گا، قیامت تک کے مسلمانوں کو درخت دوں گا کہ خاندان کا خاندان کھلایا کو جا سکتا ہے. ارے اپنے بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے جبا کو کرایا جا سکتا ہے، اپنے خیموں کو لٹوایا کو جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے قرآن سے آنچ نہیں آنے دینی. مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین اور ایمان پر آنچ نہیں آنے. یہ ہے حسینیت. حسینیت کا یہ مطلب نہیں محرم کے دن آئے 4 دن آہو کر لی، لٹا پٹی کر لی، ماتم کر لیا، شور و ہنگامہ کر لیا. جتنا حسین مر گیا ہو میرا حسین زندہ، میرا قاسم ابن حسن زندہ، میرا عباس زندہ، میرا علی اصغر زندہ، میرا علی اصغر زندہ. میرا ایمان ہے. قرآن کہتا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس شہداء کی جماعت پہنچ گئی ہے. ارے میں کھلاتا ہوں وہ ہر وقت
قربانی کھاتے ہیں وہ میرے مہمان ہیں، میں شہیدوں کا میزبان ہوں. میں حسین کیوں کہوں؟ میں تو کہوں گا حسین تم نے بہت سبق دیا، اگر تم نہ ہوتے تو خدا جانے کتنی دنیا گمراہ ہو گئی. حسین کے سبق کو یاد کرو. تم کہو کہ ہم کیا کوئی حسین ہے جتنے چونکے ہو اتنا کرو، ظالم کا ساتھ نہ دو، باطل کا ساتھ نہ دو، پیسے لے کر کے بے ایمانوں کا ساتھ نہ دو، ہرکاروں کا ساتھ نہ دو، بے عزتیں اور بے حیثیتوں کا ساتھ نہ دو. یہ حسین کا سبق ہے، بچاؤ. قسموں کی بڑی پابندی بنانے کے لوگوں نے سارے سال میں ماں باپ کی خبروں پہ جائیں گے. اگر کس خبر نہ دیا اگر میں اپنے پیو کی خبر سے موہی دار چکر بیٹھا پیا گھر دے کے رہنا پکڑ کے پڑا کے کرتا کے پاک نہ کو تو پیو کی خبر سے موہی دار کیوں جڑے میں نے پیو خوف کیا ان کو کھانے نہیں کھڑی آئی نظر ہاور پیچھے موہی دار گولی کھڑے آپ کھانے چاک کباب سے چاک تو پیو کی خبر سے موہی دار بلا پانی سے کٹے نہ کھڑے یہ کہنے کو اطلاع کرو اطلاع کی تعلیم ہے. کیا کریں گا کھڑے سے گاڑی کو پانی پھر لینا پڑا تینوں یہ وجہ نہیں ہے کہ جاؤ قدر کی کرے کہاں تمہاری یہ مسلمان تجھے نبی نے کیا بتایا، تجھے نبی نے کیا سکھایا. محرم کی 10 تاریخ ہے، اللہ کا گھر، قرآن پر نماز پر سیدنا حسین کے سب کو پتا، شہیدوں کے لیے سارے ثواب کر خیرات کر جو بھی تو نے کرنا ہے وہ کر. کوئی بتایا قبروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں تاکہ مردوں کو دکھائے کہ دیکھو تم مر گئے ہو اور ہم یہ قرآن کھا رہے ہیں تمہارے ساتھ اور جو میری راہ میں شہید ہو گئے تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو. کیوں؟ وہ میرے یہاں زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے، وہ میں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو استقامت علی الحق نصیب فرمائے اور مرتے جب ہم سب کا کامل ایمان کو خاتم بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج شام کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں، آج شام کو عشاء کی نماز کے بعد مسجد الخیر ممتاز آباد میں، کل ہفتے کی شام کو عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد محمدی مولانا میر گھر گھر میں بیان ہوگا. میں دونوں جگہ آؤں گا، جس کا جیسا ہے وہ رات کو کل تشریف لے آئے. اللہ پاک ہر مسلمان کو ساتھ نصیب فرمائے.